السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بہت ہی خوبصورت ناول بنا ہر ایک جانی دشمن، اس کی لاسٹ والے ایپیسوڈ جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ نہایت دکھوں اور درد سے بھرا ہوا ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹ بھی ہے۔ تو خیر دوستو، اگر ناظرین میں سے کسی نے باقی اقساط کو نہیں دیکھا تو پلیز اس قسط کو مکمل طور پر ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ اسباق حاصل کرنے کو ملیں گے۔ اور اس کے اینڈ پہ جو ہم نیا ناول شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ بالکل نیو ناول ہے اور ایوارڈ یافتہ ناول ہے، اور جس کا نام ہے دھڑکنوں کو دے سکون، اے شریک سفر، اس کی فرسٹ جو قسط ہے اس کا خلاصہ ہم نے اینڈ پہ چند منٹوں کے اندر ذکر کیا ہے، صرف اور صرف آپ کی رائے کو دیکھنے کے لیے۔ آیا آپ کو یہ پسند بھی آئے گا یا نہیں؟ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ضرور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اس کو شروع کر سکیں۔ نیو ناول جو ہے دھڑکنوں کو دے سکون، اے شریک سفر، اس کا شروع کرنا، اس کی ابتدا آپ کے کمنٹس کے اوپر منحصر ہے۔ خیر دوستو، اب ہم لاسٹ قسط کی طرف بڑھتے ہیں۔ چلیے ناظرین، ریان منہا نے چیخ ماری اور منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ منہا، اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹ چکی تھی۔ مشک، ریان نے گرتی ہوئی مشک کو تھاما تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ریان نے اس کے سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ کر لے گی۔ مشک، یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں کیا؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ خضر، کال دا ایمبولینس، وہ چیخا۔ منہا بھی ریان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ریان نے منہا کا دوپٹہ لے کر مشک کے پیٹ پر باندھ دیا تھا، جہاں اس نے گولی ماری تھی تاکہ خون رک جائے۔ وہ نیم بے ہوش تھی۔ کتنا ٹائم لگے گا دانش؟ وہ پھر سے چیخا۔ بس آ ہی رہی ہوگی۔ یار، ریان حد سے زیادہ تکلیف میں تھا، چاہے جو بھی تھا، پر وہ اس کی بچپن کی دوست تھی اور کہیں نہ کہیں اس نے اس کو قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ریان نے، وہ بھی ذمہ دار تھا۔ میں خود لے کر جاؤں گا اسے ہاسپٹل۔ خضر، گاڑی نکالو، وہ اس کی زخمی وجود کو اٹھاتا ہوا بولا۔ ایکسکیوز می، ایک بات کا جواب چاہیے بس۔ انسپکٹر ریان کو روکتا ہوا بولا۔ جی، وہ پلٹ کر بولا۔ یہ جو بندے ہیں، کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ تھے یا یہ لوگ بھی مشک کے ساتھ تھے؟ اس سب میں شامل تھے؟ مجھے بتا دیں تاکہ میں انہیں گرفتار کر سکوں۔ وہ جمیل اور اس کے دوستوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ ریان نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں انسپکٹر، یہ لوگ بس ناٹک کر رہے تھے، میرے کہنے پر ہی کیا ہے سب، انہیں چھوڑ دیں۔ اوکے، ہم ہاسپٹل آئیں گے ان کا بیان لینے۔ لیٹس گو، وہ تمام پولیس آفیسرز کو بولا۔ وہ لوگ نکل گئے۔ بہت شکریہ جمیل، ریان کے پاس آ کر بولا۔ آپ کے باقی کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ ریان گاڑی میں بیٹھا۔ منہا آگے بیٹھی تھی جو رو رہی تھی، وہ لوگ پیچھے بیٹھے تھے۔ مشک کو بھی پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ ریان نے گاڑی بھگائی۔ 15 منٹ میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور اب ICU کے باہر کھڑے تھے۔ ریان اپنے پاپا کو فون کر چکا تھا اور ہاسپٹل کا پتہ بتا چکا تھا۔ ریان، منہا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا۔ ریان نے نظر اٹھا کر منہا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ منہا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس غلطی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں گا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں کیا کروں؟ میں یہ نہیں چاہتا تھا، مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کر لے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ یہ سب اس نے اپنی دیوانگی اور جنون کی وجہ سے کیا ہے، اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں یار، یہ سب اس کی اپنی وجہ سے ہوا۔ اس نے تجھے پانے کی ضد میں اپنے اندر اتنی آگ بھر لی کہ جس کی لپیٹ میں وہ خود آ گئی تھی۔ خضر اسے دلاسا دیتا ہوا بولا۔ فکر مت کریں، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دانش اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ریان، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ تم دونوں ٹھیک ہو نا؟ حیدر صاحب، فہمیدہ بیگم، نسرین بیگم اور وحید صاحب کے ساتھ ساتھ سب گھر والے ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ منہا، میری بیٹی کیسی ہے؟ نسرین بیگم نے منہا کو گلے لگایا۔ وہ رونے لگی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا ہم؟ ماما، میں ٹھیک ہوں۔
وہ ان سے الگ ہوتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، بیٹا ٹھیک ہو نا؟ فہمیدہ بیگم اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولی، جی مما، کیسے ہوا یہ سب؟ وحید صاحب بولے، جبکہ باقی لوگ تو اس پورے معاملے سے ہی انجان تھے۔ ریان انہیں پوری بات بتانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے وہ؟ جیسے ہی ڈاکٹر بیر آیا، ریان بولا، دیکھیں گولی ہم نے نکال دی ہے، پر آپ لوگ انہیں بہت لیٹ لے کر آئے ہیں، خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، خون جیسے ہی ملتا ہے ہم چڑھا دیں گے، پھر ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا، باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ آپ لوگ ان کے گھر والے ہیں کیا؟ تو خون ٹیسٹ کرا لیں، کیا شاید آپ لوگوں میں سے کسی کا میچ ہو جائے۔ پاپا آپ انکل کو فون کریں۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ریان حیدر صاحب سے بولا۔ سب پریشان تھے کہ پتہ نہیں ان کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ سب ہاسپٹل میں پریشان بیٹھے تھے۔ منہا ریان کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مش کے مما پاپا اس کے پاس آ گئے تھے۔ مش کے پاپا پریشانی اور غصے کی سی کیفیت میں تھے، جبکہ اس کی مما رو رہی تھی۔ انکل اسے بس خون چڑھایا جا رہا ہے۔ اسے ہوا کیا ہے؟ اس کی مما چیخی۔ وہ اس نے گولی ماری ہے خود کو، ریان دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ کیا گولی مار لی؟ پر کیوں؟ وہ چیخے۔ انکل اس نے یہ سب تمہاری محبت میں کیا ہے نا؟ اس نے یہ سب۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ چیخے اور ریان کا گریبان پکڑا۔ انکل یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے اسے۔ فہد آگے آ کر بولا۔ باقی سب پریشان تھے، جبکہ منہا تو مسلسل رو رہی تھی۔ یہ سب ریان کی وجہ سے نہیں بلکہ مش کی اپنی غلطی تھی۔ اس نے منہا کو مارنے کی کوشش کی اور جب وہ ناکام ہوئی تو خود کو مارنے کی کوشش کی۔ حیدر صاحب ان سے بولے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ مش کی مما روتے ہوئے چیخی، تم لوگ میری بیٹی پر ہی الزام لگا رہے ہو الٹا، تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں میں۔ مش کے پپا غصے سے انگلی دکھاتے ہوئے بولے، آپ کو یقین نہ ہو نہیں ہے نا مجھ پر؟ ایک منٹ رکیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ میں ابھی دلاتا ہوں یقین، ایک منٹ۔ ریان خضر کو اشارہ کیا تو خضر نے موبائل اسے دیا۔ ریان نے ویڈیو ان کے سامنے لگا کر ان کو موبائل دیا۔ سب سن اور دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کیسے کر سکتی ہے مشک؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ مشک کے پاپا بولے، انکل پلیز جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم بس اب اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں، بس دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے۔ ریان ان کے ہاتھ سے موبائل لیتا ہوا بولا۔ مشک کی مما رونے لگی تھی، آنٹی پلیز وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ لوگ انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹرز نے مشک کی سلامتی کی خبر دی تھی۔ سب نے چین کا سانس لیا تھا۔ سب رات 10 بجے تک ہاسپٹل سے گھر آئے تھے۔ کیا ہے بار بار کیوں فون کر رہے ہو تم؟ منہا چڑھتی ہوئی بولی، شرم نہیں آتی؟ شور کو چھوڑ کر ایک ہفتے سے اپنی پھپھو کے گھر بیٹھی ہو۔ ریان دعا کی شادی ہے، کتنے کام ہوتے ہیں، اور آپ جو بار بار فون کر رہے ہیں نا، سب مہمان آئے ہوئے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹتی ہوئی بولی، ارے کیوں بھائی؟ اپنی بیوی کو فون کر رہا ہوں، یا محبوبہ کو جو تم اتنا ڈر رہی ہو؟ وہ چڑھتا ہوا بولا، آپ صبح سے کتنی بار فون کر چکے ہیں ذرا سوچئے۔ ہم بس 8 بار۔ وہ بڑے آرام سے بولی، بس 8 بار۔ وہ حیرت سے بس پر غور کرواتی ہوئی بولی، تمہاری یاد آ رہی ہو یار، تم تو رحم بھی نہیں آتا مجھ پر۔ پرسوں آ جاؤں گی نا؟ پرسوں کیوں؟ شادی تو کل ہے نا۔ وہ حیرت سے بولا، تو کیا شادی کے بعد سیدھا ہی گھر آ جاؤں؟ اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، کل بتاتا ہوں تمہیں، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی تم۔ وہ دانت چبا کے بولا، بس کریں آپ بس کریں۔ وہ اس کے آپ بولنے پر اسے حیرت سے بولا، میرا مطلب تم۔ وہ فوراً سے بولی، آپ ہی بولو مجھے، میں کوئی نہیں بولتی۔ آپ پٹو گی تم، بہت جاؤ گی۔ تمہیں تو کل گھر آنے کے بعد بتاتا ہوں۔ پناہ مانگو گی مجھ سے؟ پھر ریان پلیز، اگر تم ایسے ڈراؤ گے تو میں نے آنا ہی نہیں ہے واپس۔ وہ منہ بسور کے بولی، دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، میں تو نہیں آ رہی، کل تو نہیں آ رہی،
بیٹا وہ اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ ریان پپو بلا رہی ہے، اللہ حافظ۔ اس نے فوراً فون بند کیا۔ ریان کا قہقہ گونجا تھا۔ وہ اس کی اس معصومیت پر فدا تھا کہ وہ آج بھی اس کی قربت سے بخلا جاتی تھی۔ دعا کا نکاح تھا۔ آج سب حال میں پہنچ چکے تھے، سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ آشی، کرن اور باقی سہیلیاں دعا کے پاس تھی، کیونکہ نکاح ابھی ہوا نہیں تھا تو وہ الگ روم میں تھی۔ منہا بھی تھوڑی دیر بعد دعا کے پاس جا رہی تھی۔ منہا نے پنک لہنگا پہنا تھا جو بہت حسین تھا۔ اس پر بلیو کلر کا بہت خوبصورت کام ہوا تھا، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ۔ اس نے بال کھلے رکھے تھے۔ ریان نے بلیو کرتا پہنا ہوا تھا، بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی کیونکہ فائنلی سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ مشک نے ان سے معافی مانگ لی تھی، اب وہ باہر واپس چلی گئی تھی۔ سب خوش تھے۔ بھائی بھابھی کی جان چھوڑ دیں، ہمیں بھی تھوڑا ٹائم دے دیں ان کے ساتھ، نادیہ ریان سے بولی، جو کب سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پورے حال میں گھوم رہا تھا اور کسی کو اس کے پاس نہ آنے دے رہا تھا، نہ ہی منہا کو کہیں جانے دے رہا تھا۔ زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری چھوٹی چڑیل، وہ اس کا کان پکڑ کر بولا۔ اوچ بھائی، وہ منہ بنا کے بولی۔ ریان کیا کر رہے ہیں، چھوڑیے، منہا اسے گھورتی ہوئی بولی۔ اس کا ہاتھ ہٹا گئی۔ زیادہ ہی اتراتے رہتے ہو تم، نادیہ اپنا کان سہلاتی ہوئی بولی۔ بھابھی چلیں سیلفیاں لیتے ہیں اور ٹک ٹاک ویڈیو بھی بنائیں گے، وہ منہا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی اور کھینچ کر لے گئی اور ریان کو پکچرز دکھانے لگی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ دعا اور حمزہ سٹیج پر بیٹھے سب کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ دونوں کی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ دعا نے ملٹی کلر کا شرارہ پہنا تھا، اونچا ہیئر سٹائل باندھ کر اس پر دوپٹہ ٹکایا ہوا تھا۔ خوبصورت جیولری اور میک اپ میں، ہاتھوں میں مہندی لگائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی، چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ حمزہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جو میرون شیروانی پہنے ہوئے، سر پر کلا لگائے ہوئے بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ آشی، کرن اور نائلہ ان دونوں کو نکاح کی مبارکباد دے رہی تھی۔ منہا اور ریان نے بھی اس کیوٹ کپل کو مبارکباد دی۔ آخر آپ کی دوست کی شادی، جس کی وجہ سے آپ مجھ سے پورا ہفتہ دور رہی ہو، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی جیولری اتار رہی تھی جب وہ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا کر بولا، دوست نہیں ہے، بہن ہے میری۔ ہاں بھائی بہن ہے، اب ذرا بھی تھوڑا میرے اوپر بھی رحم کھایا کرے نا، وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر بولا۔ موڈ نہیں ہے، وہ اسے دھکا دے کر بھاگی۔ موڈ تو ابھی بن جائے گا میری باہوں میں، تو آؤ ذرا، وہ اسے کمر سے قابو کرتا ہوا بولا۔ نیچے اتارو مجھے۔ اس نے منہا کو گود میں لیا تو وہ منہ بنا کے بولی، اب ڈائریکٹ بیڈ پر ہی لیٹو گی تم۔ آپ وہ اسے اٹھائے ہوئے بیڈ پر لے جانے لگا۔ ریان میری جان، مما پاپا کو پوتا پوتی چاہیے، تو ابھی سے کام پر لگنا پڑے گا نا، تاکہ ان کی خواہش جلد سے جلد پوری ہو جائے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتا ہوا بولا۔ منہا پوتا پوتی کی بات پر اسے کھلے منہ سے دیکھنے لگی۔ ایسا کیا بولا میں نے جو منہ ہی کھل گیا تمہارا؟ وہ اس کے بال اس کی کمر کے نیچے سے نکالتا ہوا بولا۔ مما پاپا کی پوتا پوتی کی خواہش پوری کرنے کے لیے عمل بابی ہیں کیوں بھائی؟ مجھے بھی تو جلدی سے پاپا پاپا بولنے والے 10 بچے چاہیے۔ 10 بچے؟ وہ صدمے سے بولی۔ ریان نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ اور نہیں تو کیا، کچھ تو رحم کرو مجھ پر، ابھی موڈ نہیں ہے، کل سوچوں گے، وہ بول کر اس کے ہونٹوں کو قید کر گیا۔ ریان منہا پر مکمل قابض ہو کر خود پر کمفرٹر ڈال گیا اور اس کے جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا، اپنی محبت سے ساری رات بھگوتا رہا۔ ناظرین، یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہے اور آپ کا الحمدللہ آپ کا ہر ایپیسوڈ میں اچھا رسپانس بھی ہمیں ملتا رہا، جس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو آپ کی ان محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے بہت ہی خوبصورت ناول جو ہے وہ سٹارٹ کیا، جس کا خلاصہ ابھی آپ چند منٹ میں ملاحظہ آگے فرما لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ناول
دھڑکنوں کو دے سکون اے شریک سفر۔ اس کے خلاصے کی طرف اس کی پہلی قسط کا خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کمنٹس باکس میں اس چیز کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا یا نہیں، تاکہ اس کو ہم آگے شروع کرنے کے بارے میں آپ کے کمنٹس پڑھ کے ہی سوچیں گے۔ چلیے دوستو، جنت اپنے خیالوں میں گم تھی۔ حنا اسے پکارتی ہوئی بالکونی کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ تم جہاں کیا کر رہی ہو جنت؟ 3 دن ہی ہوئے تھے اسے جہاں آئے، ایک نئے ملک میں اپنوں سے دور۔ ہاسٹل کے ہر کمرے میں 2 لڑکیاں تھیں۔ خوش قسمتی سے اسے حنا، جو کہ اس کی ہم وطن تھی، اپنی روم میٹ کی صورت میں مل گئی تھی اور کم وقت میں ہی دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر جنت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کس کے خیالوں میں گم ہو؟ جنت سے کوئی جواب نہ پا کر حنا نے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ اسی کے خیالوں میں گم ہوں جو بار بار آ جاتا ہے بن بلائے، جنت نے حنا کی جانب دیکھ کر کہا تو اس نے آنکھیں بڑی کر کے حیرت زیر کی۔ او کون ہے وہ؟ میری خواہش، میری زندگی، میری محبت۔ کہاں رہتا ہے؟ میرے دل میں، میرے خیالوں میں، مجھ میں۔ حنا نے اس کے عجیب جوابات پر اسے گھورا، لیکن جنت بنا متوجہ ہوئے اسی طرح سوچوں میں گم نظر آئی۔ کیا کرتا ہے وہ؟ مجھے پریشان۔ جنت نے اسے دیکھ کر اداس سا چہرہ بناتے ہوئے کہا، اوف بتاؤ نا کون ہے وہ؟ حنا جھنجھلا گئی تو وہ ہنس پڑی۔ وہ میرا… ناظرین، اسی ایپیسوڈ کا نیکسٹ پارٹ، کیونکہ ہم آپ کو کچھ پارٹس آپ کے سامنے ذکر کر کے آپ سے صرف اور صرف رہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہے یا نہیں۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ہی تھی۔ تب وہ اپنے خیالات سے بہر آئی جب کسی بیگ کو ہاسٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی بہت تیزی سے چلتی ہوئی اندر آئی تھی اور ایک دم سے آ کر ٹھیک اسی کی بالکونی کے نیچے رکی تھی۔ اتنی رات کو کون اندر آ سکتا ہے؟ اس نے غور سے نیچے دیکھا۔ بیگ پر بیٹھے شخص نے کسی کو اپنی آمد کا بتایا۔ جنت کنفیوز سی سوچنے لگی کہ وہ کون ہو سکتا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ نو پرابلم، تم یہ بتاؤ تم نے وارڈن کو راستے سے ہٹایا ہے یا نہیں؟ اسے تو اڑا دیا ہے۔ گڈ، اب ہمیں روم نمبر 106 تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہوگا۔ تم جا کر لائٹ بند کرو۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس آدمی کے ایک ہاتھ میں چاقو اور دوسرے میں گن تھی۔ وہ اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی گنڈا بدماش ہے جو کسی بہت غلط ارادے سے جہاں آیا ہے۔ شاید اس کا مقصد روم نمبر 106 میں موجود کسی لڑکی کو نقصان پہنچانا ہے۔ وہ ایک دم سے الرٹ ہو گئی اور جلدی سے حنا کے بیڈ کے پاس آئی۔ حنا کیا ہوا؟ جنت، حنا میں نے ابھی نیچے کسی کو بات کرتے سنا ہے، شاید وہ کسی کا مرڈر کرنے والا ہے۔ کیا؟ حنا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے وارڈن کو راستے سے ہٹا دیا ہے اور اب وہ روم نمبر 106 میں کسی کو مارنے والا ہے۔ اس کے پاس گن بھی ہے اور چاقو بھی، میں نے خود دیکھا ہے۔ جلتے ہوئے دونوں نائٹ بلب بند ہو گئے اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ حنا بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ لائٹ اسی نے بند کروائی ہے۔ اب کیا ہوگا جنت؟ حنا نے جنت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں پولیس کو فون کرتی ہوں۔ جنت نے جلدی سے اپنا فون تلاش کر کے نمبر لگایا اور کم لفظوں میں سارا واقعہ بتا کر جلد سے جلد آنے کی ریکویسٹ کی۔ روم نمبر 106، یہ تو 2nd فلور میں ہے نا، جس میں ہمارے کالج کی وہ ہانیہ ہے۔ حنا نے فوراً سے اس کو فون کیا پر نمبر… دوستو، یہ وہ چند پارٹس ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر کے صرف اور صرف آپ کی رائے مجھے مطلوب ہے کہ کیا آپ کو یہ ناول پسند آئے گا یا نہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ناول کو جلد از جلد شروع کیا جائے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں تو پلیز کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔